اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ۔ گیان واپی مسجد کے عبوری آرڈر اور دیگر امور پر مسلم لیڈرشپ کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا اصغر امام مہدی، مولانا سید اسد محمود مدنی، مولانا ملک معتصم خان، اسد الدین اویسی، مولانا مفتی مکرم احمد، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس اور کمال فاروقی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گیان واپی مسجد کی نچلی منزل میں راتوں رات لوہے کی گرل کاٹ کر اور مورتیاں رکھ کر بہت اجلت میں پوجا کا شروع کروا دیا جانا اس بات کا غماز ہے کہ ایڈمنسٹریشن مدعی کے ساتھ مل کر مسجد کمیٹی کے آرڈر کے خلاف اپیل کے حق کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس ملی بھگت کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تہخانے میں کبھی بھی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک بے بنیاد دعوے کو بنیاد بنا کر ضلع جج نے اپنی سروس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیا ہے۔ اسی طرح آرکیولوجیکل سروے کی رپورٹ کا بھی ہندو فریق نے پریس میں یک طرفہ طور پر انکشاف کر کے سماج میں انتشار پیدا کیا ہے، حالانکہ ابھی عدالت میں نہ تو اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق۔ ابھی اس رپورٹ کی حیثیت محض ایک دعوے کی ہے۔ ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ مسئلہ صرف گیان واپی مسجد تک محدود نہیں ہے بلکہ جس طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ، دہلی کی سنہری اور دیگر مساجد اور ملک کے طول و عرض میں متعدد مساجد اور وقف کی جائیدادوں پر مسلسل بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں، اس نے ملک کے مسلمانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ تھا لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے، یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے۔ لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے وقار اور اس کے عدالتی نظام اور انتظامی امور کی غیر جانبداری کو سخت خطرات لاحق ہیں جن کا بروقت نوٹس لینا تمام دستوری عہدیداروں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اس احساس کو صدر جمہوریہ تک جو کہ ملک کا سربراہ اعلیٰ ہے پہنچانے کے لیے ان کے نمائندے کی حیثیت سے ہم نے وقت مانگا ہے تاکہ اس کے تدارک کے لیے وہ اپنی سطح سے کوشش کر سکے۔ پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا
کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ اس طرح ہندوستانی مسلمانوں کے اس احساس کو ہم مناسب طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے، یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے۔ لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے، ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا۔ سپریم کورٹ میں یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت و شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو،
چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔